چلو کوئی بات نہیں. تو جب آپ فرمائیں، جب آپ چاہیں پروگرام شروع کر دیتے ہیں. Kannst du noch einmal kurz was sagen? یا میں شروع کرتا ہوں یہ یا Ja, perfekt. اوکے. Ich mach das noch hier kurz weg. Okay, اوکے you can start. Everything is working fine. شروع کر دیتے ہیں. You can call me. تمام اللہ کے دل آج کے دور کا نیا آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ پر خدا کی سلام. آپ پہ بھی خدا کا سلام. آج کے سوال جواب کی اس تقریب میں ہم آپ کا خوش آمدید اور آپ کا استقبال کرتے ہیں اور ہمارے پہلے سوال سے آغاز کرتے ہیں. جی حضور، ہمارے آج کے پروگرام میں بہت سارے سوال کامن ہیں لیکن ایک نئے زاویے سے پوچھے گئے ہیں. سب سے پہلے ممبر جنہوں نے حال ہی میں جوائن کیا یہ فرماتے ہیں کہ کیا روحانیت کی ایک سے زیادہ منزلیں ہیں اور کیا روحانیت کی پہلی منزل میں خدا کی ذات سے ملنا ممکن ہے؟ اگر ہے تو روحانیت کی آخری منزل کیا ہے؟ جی افسوس کہ ان کے انبیاء آسمانی باتیں ان کو بتا جاتے تو آج مسیح الزمان کا مشن آسان ہو جاتا. تو اب پھر وہ سلسلہ شروع کرنا پڑ رہا ہے جیسے کہ علی پہ پھر وہیں سے. تو سوال بڑا اچھا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ روحانیت کی مقامات ہیں، منزلیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، مقامات ہیں. اب یہ مقامات عالم ارواح میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ نیوٹرل دنیا جہاں پہ صوفیہ بدھ رہتے ہیں اور ان کے رمیش گرو جن کو تلاش تھی روشنی کی، اس سے آگے پھر فرتوس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن ان مقامات میں کوئی بھی منزل نہیں ہے اور یہ مقامات لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ہیں، بلکہ یوں کہہ دوں کہ انگنت ہیں. تو خدا کی ذات نے پیغامات دیے ہیں انبیاء کو، لیکن وہ تفصیل میں نہیں گئے. اب کیونکہ جو ہمارے ممبر ہیں وہ آئے اسلام کی طرف سے ہیں زیادہ تر، تو ان کو میں تھوڑی سی جھلک دکھا دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ اے جنوں انسانوں، تم جہاں بھی پہنچو گے، اب جہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ پہنچو گے، سمجھیے، یہ کہتے ہیں نا یہ تو وہاں پہ پہنچو گے. آپ لنڈن پہنچو گے، جرمنی پہنچو گے، جہاں بھی. تو یہاں سے وہ بتا رہا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، انگنت جہانوں کا. مجھے اپنے پنجرے میں بند نہ کر لینا. نہ میں رب المسلمین ہوں، نہ میں عیسائیوں کا رب ہوں، میں کسی کا بھی رب نہیں ہوں. تو تم جہاں بھی پہنچو گے مقامات پر،
وہاں تمہیں دو چیزیں ملیں گی. کتنی ملیں گی؟ دو چیزیں. ایک تو تمہیں خدا کی بادشاہت ملے گی اور ایک تمہیں خبر ہوگی کہ وہ ہر جہانوں میں ایک نیا خدا ہے. تو اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، تو خود دعوت ہے. اور جہاں بھی پہنچو گے، جہاں سے مراد کوئی منزل نہیں ہے. ایک چیز ہوگی، دلیل سے پہنچو گے. تو دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نور ہوگا تو پہنچو گے. آگے چلو. جتنا نور ہوگا وہاں تک پہنچو گے تم. تو خدا انلیمیٹڈ نہیں ہے. جہاں تمہارا نور آگے نہیں جائے گا وہاں تم رک جاؤ گے. پھر وہاں سے جو سلسلے چلیں گے کہ وہ پتہ نہیں کہاں پہ ختم ہوں گے، پھر وہاں پہ کتنا عرصہ رہنا پڑ جائے، پھر جب وہ ملے گا نور تو پھر سفر شروع ہو جائے گا. اب وہ جہاں پہ پہنچو گے وہ کوئی ایسی دنیا نہیں ہے کہ لاہور جیسے زمین کی دنیا ہو. اس میں بھی کئی جہان آباد ہیں. تم بکھر جاؤ گے اس کو پاتے پاتے. تم بکھر جاؤ گے اس کو پاتے پاتے، اور وہ سمٹ جائے گا تم کو راہ دکھاتے دکھاتے. ٹھیک. تو یہاں پہ خدا کی ذات کہیں بھی انلیمیٹیشن، محدودیت کا صیغہ استعمال ہی نہیں کر رہی. تو اب مسیح سے پوچھو جو اس وقت زمین پہ زندہ ہے، بوڑھا ہو گیا، ان گنت جہان دیکھ لیے، تجربے بھی کر لیے، خدا سے صبر بھی کر لیا، لیکن ہر صبح مجھے یہ پیغام دیتی ہے کہ تو صرف چند قطرے جان سکا خدا کے بارے میں. وہ تو اتنا بڑا تھا، تو وہ چند قطرے پی کے کہاں وجن میں آ گیا. So I always come to know so little you come to know about your Creator. نام دیے جاؤ آپ کی خوشی ہے. کوئی باپ کہتا ہے، کوئی واحد گرو کہتا ہے، کوئی رحمان کہتا ہے، جو جو چاہو تم دو، لیکن اس کا اپنا کوئی نام نہیں ہے. تمہاری آئیڈینٹی ہوگی، اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوگی. اب پھر واپس آتے ہیں سوال کی طرف. تو منزلیں تو نہیں ہے، ان کو تو ایک پرچہ پھاڑ دیا آپ نکال کے. تو مقامات ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر مقامات سے گزرتے ہوئے انسان پر ایک بجلی کونتی ہے. وہ جب بجلی کونتی ہے تو وہ 3 سیکنڈ ہو سکتے ہیں، 5 سیکنڈ ہو سکتے ہیں. وہ وجد کے اندر وہاں پہ بس چند گھڑیاں دیدار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے بجلی چمکی اور جھلک، تو وہ جھلک جو دیکھتا ہے وجد میں ہوتا اپنے مقام پر ہے، لیکن وجد جو ہے وہ بھی منزل نہیں ہے، وہ بھی مقامات نہیں، وہ حال ہے. وہ تڑپا دیتی ہے روح کو، اس کو اتنا تڑپا دیتی ہے، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ میرے پر کھلے اور میں نکلوں ان مقامات سے. تو یہ سفر جاری رہے گا.
اس کی کوئی منزل نہیں ہوگی، لیکن ہاں یہ ہے کہ منزل کیا ہوگی، منزل وہ خود بتائے گا. مجھے میری منزل بتاتا ہے، شاید ایک دن تمہیں تمہاری منزل بتائے گا کہ یہ جہاں بھی سے گزریں گے اے میرے دل، وہاں یہ 2 نقش قدم پائیں گے، ایک تیرا ہوگا ایک میرا ہوگا. اب کہیں میں اس بات پر اگر چوڑا نہ ہو جاؤں، پھول نہ جاؤں، تو پھر بات بگڑ جائے گی. پھر یہ کہوں یا اللہ یا محمد، یا یہ کہہ دوں کہ یا باپ یا بیٹا. یہ اس کا اظہار محبت ہے. لیکن میں نے تو انگنت جہان اور بھی دیکھے ہیں جہاں پہ میرا نقش پا نہیں تھا، صرف اس کا ہی نقش پا تھا. سمجھ گئے بات؟ تو میں نے تھوڑا سا کوشش کی کہ سمندر کو ایک مشق میں بھر دیں. تو بات میرا خیال اتنی تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک پیاسے اور ایک بھوکے کو اس کا سفر جو ہے، اس کی پیاس اور لگے، اس کی بھوک اور بڑھے، لیکن کوئی منزلیں نہیں ہیں، مقامات ہیں. ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ اس سوال کا جواب بڑا تسلی بخش ہے کہ عام فہم کا آدمی سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ جی بہت شکریہ جی، بہت مفصل جواب آپ نے عطا فرمائے. خدا کی عنایت سے ہم دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ ہمارے ایک ممبر ہیں، ان کی جو اہلیہ ہیں وہ کرسچن ہیں ساؤتھ افریقہ سے. جی. تو انہوں نے یہ سوال کیا ہے، ان کا سوال انگلش میں پڑھ دیتا ہوں، اردو میں بھی ہماری آڈینس کے لیے. What makes the love of God moving forward؟ وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو کسی بھی شخص کے دل میں خدا کی محبت کو بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. عملوں سے کوئی چیز موو نہیں ہوتی، یہ سمجھ لیں پہلے. ایمان اور فیتھ، اردو میں جواب دوں یا انگلش میں؟ جی حضور، آپ اردو میں بھی اور انگلش میں بھی بتا دیں، یا ہم چاہیں تو اس سوال کو ہم انگلش کے سیکشن میں جمعرات کو دوبارہ ریپیٹ کر لیں. ہاں، تو پہلے میں اردو میں سمجھا دوں تاکہ اردو ہندی اسپیکر جو ہے. جہاں تک بات کی انبیاء نے، وہ ایمان اور عمل کی بات کی ہے. اب ایمان کو آپ باغ کہہ لیں اور عمل کو پانی کہہ لیں. کوئی باغ عمل کے بغیر، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتا. اچھا، یہ جو ہے یہ روحانیت کی ترقی کے جہان ہے. ٹھیک ہے؟ جہاں پہ آپ کو جزا ملتی ہے، سزا ملتی ہے. سمجھایا نہیں انہوں نے ان چیزوں کو. اب ہم لیتے ہیں تھوڑا سا اوپر جا کے مسیح کیا کہتا ہے اپنے وقت کا، پھر ہم بات کریں گے میں کیا کہتا ہوں. تو مسیح کہتا ہے کہ جب انسان کی توانائیاں پوری کی پوری خدا میں صرف ہو جائے، اس کی اچھا میں، تو پھر جب اس کی دل و جان سے وہ اپنی، جیسے ہم کوئی مکان خریدتے ہیں، اس کا پراپرٹی ہمارے نام ہو جاتی ہے، پھر جب وہ سیاں جی کے نام اپنا دل کر دیتا ہے جی، تو اس کو بتایا گیا ہے کہ یہاں پر پھر چیزیں بدل جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ بے قرار محبت ہے جو ایمان اور عمل سے اوپر ہے.
کیونکہ پول بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ انصاف کی جنتیں، ایمان کی جنتیں ہوں گی، انصاف کی ہوں گی، لیکن محبت سب سے اوپر۔ تو یہ محبت جو ہے پھر یہ صبر کرتی ہے جو انسانی مشاہدے کو بڑھا دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ صرف مشاہدے کو نہیں بڑھاتی، اسے تو وہیں کھل جاتی ہیں جب انسان اپنی جیون کا پورا اختیار ہی دے بیٹھتا ہے۔ یہ نہیں کہ آدھا ادھر اور آدھا ادھر، اس کی مرضی کے لیے اس کا جسم، شعور، دماغ، شعور، دل اور یہ ضمیر، دل، روح سب اس کی ہو جائے، تو وہاں پہ موومنٹ ہوتی ہے خدا کی طرف۔ یہ تو کہا عیسیٰ نے، لیکن اس نے یہ چابیاں بیان نہیں کی۔ اب میں کیا کہتا ہوں 2000 سال کے بعد، یہ جو چابیاں بتائی گئی ہیں، یہ ہر چابی جو ہے جسم، دماغ، شعور، ضمیر، دل اور روح، ان چابیوں کے بھی مقامات ہیں۔ یہ سب جگہ ایک نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ سمجھیں کہ میرے گھر پہ آئے ہیں تو اپنی چابی سے دروازہ کھولنا شروع کر دیں۔ تو وہ ایک صوفی تھا نا، اس نے کہا خدا میں نے ساری زندگی ہر چابی استعمال کی، تو نہیں ملا۔ تو خدا نے کہا جب تم میرے گھر کی طرف آیا تھا تو نے اپنی چابی کیوں استعمال کی؟ ٹھیک ہے؟ تو جو موومنٹ ہے، ایک ہوتا ہے جزا سزا، وہ تو مل گئی، وہ تو پہلے مقامات پہ مل گئی، جنہیں یہ فردوس کہتے ہیں، وہ روحانیت کی ترقی کے، وہ بھی خربہ جہان ہے، لیکن اس کے بعد موومنٹ ہوتی ہے۔ اب ہر موومنٹ کی چابی کی جو رفتار ہے وہ مختلف ہے۔ چابیاں تو ہیں آپ کے پاس، ایک گاڑی آپ کی بھی پاس ہو سکتی ہے، پرانی فوکس ویگن، ایک میرے پاس نئی فراری بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ کہیں گے وہ جو پرانی فوکس ویگن ہے اس کی رفتار بھی وہی ہے جو میری فراری کی ہے، تو بات نہیں بنتی۔ تو ان چابیوں کا اگر ذکر میں کروں گا تو مضمون تو یہاں پہ بڑا لمبا ہو جائے گا، اس کے لیے میری کتابیں کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور یہی سوال اگر آپ جمعرات کو کر دینا تو انہی خاتون کے لیے، تو میں ان کو ڈیٹیل کہ 21 سینچری کا مسیح کیا کہتا ہے میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ جی تو ان کو کوئی جلدی تو نہیں اتنی کہ نہیں سر، چلو ٹھیک ہے۔ جی شکریہ جی حضور۔ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بھی ایک کرسچن دوست ہیں پاکستان سے، اردو ہماری زبان بولنے والے۔ جیسے کہ ہماری موومنٹ میں بہت سارے کرسچن حضرات بھی ہیں، تو ان میں سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ حضرت زاہد خان صاحب سے میرا سوال ہے کہ میرے تجربے کے مطابق زاہد خان صاحب کرسچن ہیں، اور مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ وہ عیسیٰ مسیح جی کو کیا مانتے ہیں، اور اس دنیا میں ان کی کیا تعلیمات ہیں؟ جی ان کی یا ان کی پوچھ رہے ہیں، یا آپ کی پوچھ رہے ہیں جی؟ جی ان کی سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں، اگر میں کرسچن ہوتا تو خدا کا یہ پیغام نہ دیتا کہ سارے مذاہب ختم ہو چکے ہیں، اینڈ ہو گیا۔ تو نہ میں عیسائی ہوں، نہ میں مسلمان ہوں، نہ میں یہودی ہوں، میرا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ مذہب تو رستہ ہے،
اور میں وہاں پر ہوں جہاں منزل ہوتی ہے. تو خدا مجھ سے مشاہدات بھی ملتا ہے، سفر بھی کراتا ہے، اپنے ساتھ لے کے بھی چلتا ہے. تو میں تو کوہ مکاں کا اس نے مجھے مسیح کہا ہے، زمین کا مسیح تو نہیں کہا مجھے. پھر وہ زمانے بھی گزر گئے. پھر خدا نے کہا تو میرے دل کی ترجمانی کرے گا. تو یہ تو عیسیٰ کو بھی نہیں کہا. پھر اس نے کہا تھا کہ خدا میری بادشاہ جب آئے گی جب تو میرے آسمانی باتیں بتائے گا، زمینی باتیں. زمینی لوگ چاہے کتنا ہی ہاتھ پیر مارے، نفرت کریں، غصہ کریں، تو بتاتا چلا جائے گا. یہ نہیں کہے گا کہ زمینی لوگوں کی وجہ سے اے باپ میں آسمانی باتیں نہیں بتا سکا. تو مجھ پہ تو کئی زمانے بیت گئے، اور میری یہ صاحب کوئی کتاب بھی کھول کر دیکھ لیں، ان میں وہ گہرے راز ہیں کہ ان کی کتابوں میں ساری بھی اکٹھی کر لیں، یہ اپنی مذہبی، وہ ایک رات نہیں مل سکے گا ان کو. اچھا، یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی کہ میں کرسچن نہیں ہوں. اب آتے ہیں بات سید ایمانوئل جو کرائسٹ تھے، میں ان کو کیا سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ان کی بات یہ ہے، وہ بھی سن لیں کہ کیا وہ عیسائی تھے، کرسچن تھے؟ نہیں، وہ نہیں تھے. اگر یہ ثابت کر دیں مجھے تو بائبل ان کے پاس ہے، پر دو چیزیں ثابت کریں کہ وہ عیسائی تھے. یہ نہ کہیں جیسے محمد کے پیروکار کہتے ہیں کہ ابراہیم بھی مسلمان تھا، آدم بھی مسلمان. وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اپنے وہ کیا کہتے ہیں لیبل چپسائے جائیں تو ان کی اپنی مرضی. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں میتھیو کے اندر جیسس کرائسٹ کہتے ہیں، اے یو فرسی اینڈ صدوقی، یو شٹ دی کنگڈم آف گاڈ بفور مین کائنڈ. You don't enter and you don't let enter other. You see? تو میتھیو میں کہتے ہیں، وہ تو نہ کرسچن کی بات کر رہے ہیں نہ کسی اور مذہب کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ او فرسی، ان جو بڑے بڑے فرقے تھے نا، تم خدا کی بادشاہت کا دروازہ بند کرتے ہو، نہ تم خود داخل ہوتے ہو. کس پہ بند کرتے ہو؟ وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ تم عیسائیوں کی، کا انسانیت کے لیے. تو بھائی آپ نے مجھے کرسچن کیسے کہہ دیا؟ کرسچن تو پھر عیسیٰ بھی نہیں تھے. میں عیسیٰ نہیں کہتا کہ کیونکہ اسلام کہتا ہے عیسیٰ، تو وہ بات کہنی چاہیے جو ان کو اچھی لگے. چیزز، اب چیزز بھی ان کا نام نہیں ہے، لے لیا انہوں نے، یہ کسی اور کا نام تھا یونانی خداؤں میں سے. اصل نام جو تھا وہ ایمانوئل تھا ان کا نام. یا میں نے عیسیٰ، میں نے پوچھا یسوع مسیح سے، اس نے کہا مجھے کرائسٹ کہہ دیا گا، میں کرائسٹ یا ایمانوئل. اب دیکھتے ہیں کہ وہ مذہب شروع کرنے لگا تھا کرسچن، یا وہ سولی پہ چڑھنے آیا تھا. یہاں بھی بات واضح ہو جائے گی. جہاں سے وہ مشن شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے ریپینٹ دی کنگڈم آف گاڈ ایٹ ہینڈ. توبہ کرو، خدا کی بادشاہت آ چکی ہمارے پاس ہے، یہاں تک کہ ایٹ ہینڈ، ہاتھ میں ہے. تو وہ تو خدا کی بادشاہت لانے کے لیے آیا تھا، کسی مذہب کو تو نہیں بنانے آیا تھا. ٹھیک ہے، اگر وہ کراس پہ جانے کے لیے آیا تھا تو پہلا جو مشن تھا وہ وہیں سے کہہ دیتا کہ بھئی میں کراس پہ چڑھنے کے لیے آیا ہوں، کون کون میری مدد کرے گا کہ مجھے وہاں پہ پہنچائے.
تو یہودی تو اس کو 2 منٹ میں پہنچا دیتے ابھی آ جا. بلکہ 4000 سال کی تیاری جو خدا نے یا فرشتوں نے یا جنتوں نے کروائی تھی وہ بھی پھر فضول سی لگتی ہے. ٹھیک ہے 2000 سال کی تو کہیں بھی بھیج سکتا تھا. ببیلین کے پاس بھیج دیتا وہ بندے روز ہی مارتے تھے. ٹھیک ہے تو وہ ان کی کتاب میں ہی لکھا ہوا ہے کہ پہلے آدم سے گناہ شروع ہوا, دوسرے آدم سے ریزریکشن کنڈم آف گاڈ تو نہیں آئی. تو پتہ لگا اگر وہ پہلا آدم مسیح خدا کا فرما بردار ہوتا, وہ مشن پوری کر دیتا, تو نہ نوح کی ضرورت تھی, نہ ابراہیم کی, نہ یہ کتنے نبی ہیں ان کی, نہ عیسائیت کی, نہ اسلام کی. خود بھی خدا کی دنیا آ گئی تھی. یہ جو کرسچن کی بات کرتے ہیں یہ تو پھر جب مشن فیل ہو گیا تو پھر وہ قاتل جو ہزاروں کرسچن کو قتل کرنے والا تھا, اسٹیفن کو قتل کرنے والا تھا, یہ پھر اس سے وہ پھر مذہب شروع ہوتا ہے کرسچن. That God sent the Son, who shall believe in him, وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. یہ روحانیت کا ریزریکشن کی بات ہو رہی ہے, خدا کی بادشاہت کی تو نہیں بات ہو رہی, تو انہیں سوچنا چاہیے. دوسری بات, اگر یہ ثابت کر دیں کہ عیسیٰ نے اپنی کتاب میں خود کہا کہ میں 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہوں, تو پھر میں مان جاؤں گا. وہ تو تواتر کے ساتھ کہتا ہے نہ بیٹا جانتا ہے نہ فرشتے جانتے ہیں, کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی سوائے ایک کے. وہ تو خود کہتا ہے کہ میں اچھا نہیں ہوں, کوئی بھی اچھا نہیں ہے, مجھے کیوں اچھا کہتا ہے, کوئی بھی دیکھ نہیں سوائے خدا کے. تو ذرا باتوں کو سمجھنا ہے, اور صرف سمجھنے سے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی, ان کے لیے روحانیت کا کھلنا بڑا ضروری ہے. اب ایک بات جو ہے وہ میں فرق کر دیتا ہوں آدم مسیح سے, عیسیٰ مسیح سے, اور جو میں آیا ہوں. عیسیٰ نے کسی کو بھی خدا سے نہیں ملایا, بلکہ پطرس سے پوچھا, اس نے کہا مجھے نہیں, میرے باپ کے بڑے گھر ہیں. اس نے کہا مجھے نہیں, میں نہیں گیا. میں نے تو ہزاروں لوگوں کو خدا سے ملایا ہے, خدا کا دیدار کرایا ہے. میں پہلا شخص ہوں انسانیت میں جس نے خدا کا روپ بتایا ہے. یہ روپ ہے, اس سے پہلے اس نے کسی کو بھی اجازت نہیں. کنگ ڈیوڈ نے مکان یہ کہا تھا کہ میں ہیکل بنانا چاہتا ہوں, خدا نے کہا تیرے ہاتھوں میں تو خون ہے, تو میرا گھر نہیں بنائے گا. اس نے اجازت نہیں دی. یہ تو پہلی دفعہ اس مسیح کو اجازت ملی ہے. تو میں ایسا ہی نہیں ہوں. اگر مجھ سے کہیں میں مسلمان ہوں تو میں مسلمان. تو یہ جو ہے جی بہت شکریہ جی. ہم ایک لائیو سوال لے رہے ہیں جی. جی یہ سوال میں بعد میں پڑھتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ ایک آڈیو بھی آیا, تو میں اس سے پچھلا سوال جو پہلے تھا وہ پڑھ دیتا ہوں. حضور جی ممبر پاکستان سے ہیں جی, یہ سوال کرتے ہیں کہ زاہد خان صاحب آپ کی تعلیمات اور خدا کی ذات کے ساتھ آپ کے مشاہدات سن کر یہ تو یقین کامل ہے کہ آپ خدا کی ذات سے ملے ہیں, لیکن ایک نوجوان شخص جو کہ ہر چیز کو فوری طور پہ کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے سب سے آسان چیز کیا ہے کہ وہ بھی خدا کی ذات کا دیدار کر سکے اور روحانیت کا ایک سفر شروع کر سکے. روحانیت میں فوراً کچھ بھی نہیں ہے.
कि फ़ौरन नौजवान रूहानियत में किसी किताब को भी आप उठाएं तो सब्र के कई जानों से गुजरना पड़ता है. If my people who are called by my name humble themselves, pray and seek my face, turn from their wicked ways, so I will hear from heaven, forgive their sin and heal their land. तो हर किताब में बताया गया है फ़ौरन तो आप अतः डॉक्टर भी नहीं बन सकते, चाहे कहें कि मैं नबी हूँ. फ़ौरन बन सकते हैं आप डॉक्टर? फ़ौरन तो आप खोते हुए भी नहीं बैठ सकते. उसने भी दुलतियाँ मार के नीचे गिरा देना है. फिर आप कहेंगे किरा खोते थे तो गुस्सा गुमार पे. तो फ़ौरन वाली नौजवान के लिए ये पैगामात हैं कि कोई चीज़ भी फ़ौरन, क्या एक शह सवार जो है वो फ़ौरन शह सवार बन जाता है? तो फिर रूहानियत में एकदम फ़ौरन की कहाँ से बात आ गई? हाँ, ये है कि मैं तुम्हें राह दिखा देता हूँ कि शुरू कहाँ से करना है. और उस शुरू करने से कुछ कुछ जो सिलसिला शुरू होगा वो ख्वाबों में शुरू होगा. फिर ख्वाबों की दुनिया पीछे रह जाएगी. फिर वही बात आ गई ना फिर सब्र की, कि सब्र के 3 जहान थे, उनकी तफसीलात भी बड़ी है. कि फ़ौरन वाली बात में कई जहान हैं सब्र के. अपनी ज़ात का इनकार करना पड़ेगा. तो गौतम बुद्ध भी यही चाहता था कि इधर चट मंगनी पट गया. तो बाप ने बड़ा सोचा, उसने कहा हाँ एक काम कर सकता हूँ, सवालों के जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन एक छोटा सा शहर आबाद करता हूँ जिसमें सभी सुखी हों, सभी खुशी हों, सभी बस नाच रहे गा रहे और अजीब अजीब के खाने हों. तो उसको कह दूँगा भाई ये जन्नत है. फ़ौरन मिल गई कि मिल गई. तो उसने फिर बना दी. अजीब सा लग रहा था. बाप ने जब बना दी तो उसने बाप से कहा जरा हम अपने महल का तो दरवाज़ा खोल. जब निकले तो वही दुख, वही मुसीबतें, वही अजीब अजीब का हाल हो गया. तो इनको कहो कि फ़ौरन वाली बात नहीं है. अगर फ़ौरन कोई चीज़ बन सकती है तो मुझे बता दें. अगर फ़ौरन बनती तो रोशनी तो बड़ी बाद में हुई, वो फ़ौरन कैसे आ गई? ठीक है, तो प्रोसेस है हर चीज़ का. तो हाँ ये है कि वो क्या कहते हैं कि मर्द बन के रूहानियत की दुनिया में कदम रख. हाँ मैं तुझे गाइडेंस ऐसी दे दूँगा कि शायद ये लंबा सफ़र मुख्तसर से सफ़र में बदल जाए. ये मैं कर सकता हूँ. लेकिन ये कि सारे आ जाइए फ़ौरन अभी चाहिए. वो एक नगमा भी है कि मुझे आई वॉन्ट नाउ, अब चाहिए मुझे बस. एक हमारे मेंबर भी हैं, वो कहती है, वो दुआ कर रही थी मुझे. मैंने जब बताया कि भाई सब्र के कई जहानों से गुजरना पड़ता है, तो उसने दुआ शुरू की अजीब सी कि खुदा मुझे सब्र दे लेकिन अभी दे दे. यानी इधर मैं कहूँ उधर मिल जाए. तो मैंने उसको समझ, हालांकि उम्र बड़ी बीत चुकी है लेकिन ये हालत है. आपने सुना होगा कि कई दफ़ा कहते हैं कि जी उस शख्स को एक दिन में मिल गया, एक हफ्ते में मिल गया. नहीं, ऐसी बात नहीं है. पर्दे के पीछे तुमने उसकी तलाश तो देखी नहीं. वो देखा, वो एक था कोरिया का, वो बांग्लादेश कोरिया में फूट फूट के रो पड़ा.
کہنے لگا کہ میں تھک گیا ہوں، میرے پگ ہار گئے، میں سب کچھ کر کے دیکھا۔ تو یہ تلاش ہے۔ اگر کوئی ایک صوفیہ بھی یہ کہہ دے کہ بس میں نے فوراً ہی پا لیا، تو میرے پاس لے آنا اس کو اگر زندہ ہے تو۔ لیکن کوئی ایسی نہیں ملتی کہ کوئی چیز، جب دنیائی چیزیں فوراً نہیں ملتی تو یہ تو آخرت کا ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ فوراً کیسے مل جائے گی؟ تو ان چیز کو سمجھ لینا چاہیے۔ جی جی بہت شکریہ جی۔ ہم اگلا سوال لیتے ہیں جی، یہ ہمارے ممبر فرماتے ہیں، سوال ہے کہ انٹرسٹڈ تھاٹس، ایسے خیالات جو خود کو نقصان پہنچانے سے ریلیٹو ہوتے ہیں، جس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا اور وہ خود ہی آتے رہتے ہیں، اور ایسے وہ اسے ختم نہیں کر پا رہا ہوتا، جس وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو ایسے خیالات کہاں سے آتے ہیں اور اس کا سولوشن کیا ہے؟ ایسے خیالات چاند سے نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ ایسے حالات انوائرمنٹ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب میں یہ کہوں کہ میں زمین کو سمجھ چکا ہوں چاند پہ بیٹھ کے، تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ تو تھلے دیا۔ تو اس قسم کی باتیں انہوں نے رکھی ہیں، عیسیٰ کہیں بیٹھا ہوا ہواؤں میں، ایسے نہیں ہوتا۔ تو یہ خیالات انوائرمنٹ کی پروڈیوس کرتی ہیں، جن انوائرمنٹ میں آپ رہتے ہیں۔ اب فرق یہ ہے، یہ جو دنیا ہے یہ اندھیروں کی شیطانی دنیا ہے، اس کے اندر جو شعور ہم کہتے ہیں کانشنس اینڈ سب کانشنس، وہ خیالات جو ہیں، جو شعور پھر وہ سب کانشنس کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں، لاشعوری کے، تو پھر وہ آتے رہتے ہیں۔ اب خدا کی بادشاہت، کنگڈم آف گاڈ جو ہے، اس میں وہ خیالات نہیں آئیں گے، اس لیے کہ انسان اندھیروں سے نور میں چلا جائے گا۔ یہ ہے فرق۔ اندھیروں میں یہ خیالات آتے رہیں گے، اور وہ جب نور میں چلا جائے گا تو نور میں تو اندھیرے کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، پھر یہ ساری انوائرمنٹ ختم ہوگی۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ روح کو انوائرمنٹ چاہیے، نئے حالات۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لے آئے مجھ کو ایسے نئے حالات موڑ پہ۔ تو اس کا یہ ہے کہ اب ایمرجنسی طریقہ کیا ہے؟ ایمرجنسی طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی خیال آئے جس سے نقصان ہوتا ہو، تو ہم اس خیالات کو وہیں پر ختم کر دیں۔ اس کی مثال یوں ہوگی، ایک ٹرین اسٹیشن ہے، بڑا ٹرین اسٹیشن، وہاں پہ گاڑیاں آتی بھی ہیں، لیکن ان گاڑیوں کو روکے نہ جانے دیں، ٹھیک ہے؟ ایسا خیال جب آ جائے تو اس میں مزید سوچا نہ کریں، اس کو گاڑی بن کے گزرنے دیں۔ تو یہ کنٹرول جو ہے، یہ گوتم بدھ کہتے ہیں مجھے بڑی مدت کے بعد ملا، اور جو اس کا اصل جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی محبت میں، جو 12 سال کی عمر میں مجھ سے خدا کی محبت ہوئی، اس میں یہ حالت آ جاتی ہے کہ نہ کوئی خیال آتا ہے نہ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس خیال جو نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، تو دماغ یہاں پہ سرنڈر کر دیتا ہے، ہار جاتا ہے۔ آگے کا سفر شعور کا ہے۔ تو شعور جو ہے وہ دماغ کی ماں ہے،
اور یہ سفر آہستہ آہستہ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک اور طریقہ بھی ہے جو میں بتا رہا ہوں ہزاروں ممبروں کو، کہ خدا کی محبت راتوں کو اٹھ اٹھ کے اس سے مانگو کہ اپنی محبت مجھ میں بسا دے، تو پھر یہ سارے خیالات بھسم ہو جائیں گے. پھر وہ شعور کی دنیا میں چلے گئے تو جیسے پتنگ کٹ کے بادلوں میں اڑتی اڑتی بلے کی طرف چلی جاتی ہے. تو اس کا بھی ایک سفر ہے، اس کو سفر کرنا پڑے گا. سوالوں اور جوابوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کہ آپ سوال کریں میں جواب دے دوں، دماغ سمجھ لے 5 منٹ کے بعد پھر باغی ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. جی جی بہت شکریہ جی. ہمارے آج کے پروگرام کا آخری سوال ہے جی. یہ ہم سوال کرتے ہیں کہ پچھتاوا کیا روحانی زندگی میں، روحانی سفر میں ایسا بھی ممکن ہے کہ انسان اپنے سفر میں تو کامیاب ہو لیکن دل میں ایک پچھتاوا یا احساس ندامت لے کے چلتا رہے؟ کیا یہ اس کی روحانیت کے لیے ممکن ہے یا اس کا اسے نقصان ہے؟ پچھتاوا ان حالات پہ ہوتا ہے جو ہم نے کیے اور نہیں کرنے چاہیے تھے. ٹھیک ہے، پچھتاوا رہتا ہے، ہمیں ندامت رہتی ہے. اب ہم سفر میں جب آ جائیں تو اگر گاڑی وہیں رکی رہے، شعور کی بھی، سچ کی بھی، دل کی بھی، تو پھر تو ہم روحانیت ہے کیا؟ وہ اس ندامت، اس پچھتاوے کو کیوں نہیں ختم کرتی؟ ٹھیک ہے. اب خدا کی ذات نے مجھ سے کہا ایک کام کر لے اور انسانیت کو بتا دے. جو ندامت، جو پچھتاوا، جو دن اچھا نہیں تھا اس کو نئے دن سے نہیں ملانا. نیا دن ابتدا مجھ سے شروع ہو، میری امید سے، میرے پیار سے. تو ایسا ایسا یہ ندامت کی جو بوگی ہے نا، یہ وہ انجن کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا، وہ کاٹ دیتے ہیں، کہا یہ بھی چھوٹ جائے گی. پھر وہ آہستہ آہستہ ساری بوگیاں ہی ختم ہو جائیں گی. کل پھر انجن چلے گا. اس انجن کو دل کہا جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے، کیونکہ صوفیوں نے بہت عجیب عجیب سے طریقے اختیار کیے. کہا کہ کسی نے کہا میں ندامت کی منزلیں طے کر مقامات، کسی نے کہا میں توکل کے اندر وہاں پہنچ گیا. میں آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں تاکہ بات ہی مکمل ہو جائے. تو منصور بن حلاج نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ اے مرشد، آپ کا تو جانے کا وقت ہو گیا، اب مجھے کوئی ایسا اللہ دین کا چراغ، کوئی ایسی بات بتا دیں کہ وہ کر کے میں اپنی منزل پا جاؤں. انہوں نے پھر وہ مرشد نے کہا تھا مجھے بٹھا دو اور اپنے کارنامے بتانے شروع کیے. میں نے ندامت میں کیا سفر کیے اور ندامت میں کون سی وہ منزلیں کہتے تھے، منزلیں تو ہے ہی نہیں. توکل میں نے کیا پایا، شجاعت میں کیا پایا، صبر میں کیا پایا، استقامت میں کیا پایا، ایمان. وہ لائن لگا دی کہ میں نے اس میں کیا اور اس میں کیا، لائن لگا کے بتاتے رہے کہ دیکھ میں کیسی کیسی یہ جو میں نے بتائے ہیں اس میں سے میں گزرا ہوں. تو جب وہ سن لیا منصور نے تو کہا کہ اے مرشد، پھر تو نے اپنا وقت ضائع کر دیا کہ کبھی صبر کے اندر، کبھی ندامت میں، کبھی توکل میں نے اپنا وقت ضائع کیا. اب وہ مرشد جو ہے وہ چونک کے بیٹھ گیا. اس نے کہا تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا اب تو یہ دوسری زندگی کب ملے گی کہ خدا کے پیار کی آگ میں تو جل جائے. جب خدا کے پیار کی آگ میں جب جل جاتا ہے
تو پھر اس میں کوئی چیز رہ سکتی ہے ثابت؟ آپ مجھے کہیں جی میرا رومال نہیں جلا، میری لکڑی نہیں جلی، میرے کپڑے نہیں جلے، میرا جسم نہیں جلا، پھر فضول کی مثالیں دینی جو کرتے ہیں۔ ابراہیم آگ میں کود گیا، کہاں آگ میں کودا؟ اگر کود جاتا تو گیا تھا، وہ تو بادشاہ نے پہلے اور روک دیا اس کو، اور اس نے کہا یہ دیوانہ ہے۔ تو جو آگ کی صفت ہے وہ یہ ہے، جو چیز آگ میں گرتی ہے وہ آگ کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو تیری توکل کہاں رہے گی اس آگ کے اندر؟ یہ صبر شجاعت۔ ہاں یہ ہے کہ لوہا جو ہے وہ اپنی ہستی نہیں بدلتا، لیکن وہ اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ جہاں چاہو موڑ دو، ٹھیک ہے، اس کی حالت بھی بدل جاتی ہے، وہ اتنی وہ پا جاتا ہے گرمائی۔ تو مجھے وہ ایک فکرہ یاد آ رہا ہے کہ پوچھا تھا کہ خدا نے سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا بنائی؟ تو کہا کہ اس نے غالباً لوہا بنایا۔ تو کہا کہ آگ تو اس کو ہی موڑ توڑ دیتی ہے۔ تو کہا پھر یہ اس سے آگے کیا؟ کہا پانی بنایا ہے جو آگ کو بھی بجھا دے۔ پھر کیا بنایا؟ پھر ہوائیں بنائی جو پانیوں کو بھی بگھیر دیں۔ وہ چلتے رہے بتاتے رہے کہ کتنی طاقتور چیزیں ہیں۔ تو کہا کہ سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ تو کہا کہ جو خدا میں فنا ہو گیا، اور اس نے خدا کے اندر ایک نیا روپ لیا اور بقا پائی۔ یہ سب سے طاقتور شخص ہے، پہاڑوں سے، ہواؤں سے، پانیوں سے، آگ سے، ان سب چیزوں سے۔ تو امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی بہت شکریہ جی۔ آج کے سوالات ختم ہوئے جی، تو ہم آج کی اس تقریب کو ختم کرتے ہیں آپ کی اجازت کے ساتھ۔ جی جناب ناصر زمان کلب کے علاج کے دور کریں زائد کانگریس، جی تو اگلے معینہ وقت پر جمعرات کی زوم میٹنگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ سبھی ممبران آن لائن جنہوں نے پروگرام سنا اور سوالات کی، ہم سب کے شکر گزار ہیں، اور وسیع زبان سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ حضور آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ کچھ 10 منٹ ہے زوم سے ہٹ کے بات کرنے کے لیے۔ جی جی، اس کو ہم آف لائن کرتے ہیں، کرتے ہیں جی، کر دیں۔ تو پھر ہم بات کرتے ہیں۔ جی جی کریں آف لائن اس کو، تو میں اس کو بلاتا ہوں۔ ہاں جی، آپ نے بلایا جی، بہت موضوع۔ Okay. Hello? Ja. Ich bin fertig, ganz und mach raus. Aber ich brauche nur 15 Minuten so mit alleine sprechen. 4 Augen. Ja. تو ich warte dich. Ja, ist doch. alles klar۔ صرف 1 منٹ میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ اور کوئی بھی ہے؟ جی ضرور ہو گیا جی مسئلہ جی۔ وہ آ گیا، ایک صرف منٹ چاہیے، بس آ گیا۔ جی آپ کی طرف سے وہ کاٹ دیا لائف کا؟ ہاں جی، میری طرف سے کٹ گئی تھی۔ Only I want live everything. Yeah. Only few organizations. Mm-hmm.